بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ شیخ سعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ مسلم حدیث 784۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب رستے بنائے گا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیتی سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ زندگی کا سچ، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ لوگ اچھی سیرت کو نہیں اچھی صورت کو دیکھتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص دکھ درد دیتا ہے۔ جو وقت دوسروں پہ تنقید کرنے میں گزارتے ہیں وہی وقت خود کو سنوارنے میں گزاریں۔ کسی کو بدلنا اختیار میں نہیں لیکن خود کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کو نہ بدلیں، خود کو بدلیں، سب بدل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے جب لشکروں کو کافروں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کرتے تو نصیحت فرماتے کہ کافروں کے بچوں کو نہ مارنا، ان کی خواتین کو کچھ نہ کہنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا۔ اسلام تو اس قدر امن سلامتی کا دین ہے کہ جنگ میں بھی کافروں کے بچوں کی حفاظت کرے، اور وہ کون ظالم درندے ہیں جو علم کے گہوارے میں مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے دنیا آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرما دے گا۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی، ہے کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلائے؟ بزرگ نے کہا، سامنے والے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، وہ سخی بھی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد بولا، تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کس کے لیے؟ فقیر نے کہا، سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا، انہی کا تو گھر ہے، ان کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور روز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔